کہ لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ وہ مہاجر قوم کے لیے یا اس شہر کے لیے کچھ کرے گی. مختصر سی بات کہ متحدہ اب نہیں ہے، متحدہ ختم. اور متحدہ میں کس متحدہ کی بات کروں؟ کون سی متحدہ کی بات کروں؟ ایک متحدہ لندن، ایک متحدہ پاکستان، ایک وہ متحدہ جو مہاجر قومی موومنٹ سے نکلی، اور پھر اس کے بعد کی وہ متحدہ جس نے پاکستان کو مرد آباد کہا، اور پھر اس کے بعد کی متحدہ جس نے الطاف حسین کو ڈسون کیا، اور پھر اس کے بعد کی متحدہ جس میں پی ایس پی کے ساتھ اس کا مرجر ہوا، اور پھر اس کے بعد کی ایک متحدہ جس کو عوام نے مسترد کر دیا، اور اس کے بعد کی ایک اور متحدہ، اس کے بعد کی ایک اور متحدہ، اس کے بعد کی ایک اور متحدہ جس کو فارم 47 بنانے والوں نے خرید لیا، اس کے ضمیر کو خرید لیا، اور متحدہ کی جو آخری تابوت میں کیل ٹھوکنی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی. اس لیے کہ آج مجھے بتائیے کہ کسی ایم این اے کو، جو آج ایم این اے ہے، الیکشن میں 920 ووٹ ملے ہوں، اور وہ 920 ووٹ فارم 47 میں 1,20,000 بن گئے ہوں، اور شام تک اس کو اس کی اوقات بتائی گئی ہے کہ گنو فارم 45 کے اندر تمہارے کتنے ووٹ ہیں، 920. اس کے بعد فارم 47 بنایا گیا، بتانے کے بعد کہ تمہاری یہ اوقات ہے. جب اس شخص کو یہ پتا ہے کہ میرے 920 ووٹ تھے، اور اس کے بعد 1,20,000 بنا کر فارم 47 بنا کر مجھے اسمبلی میں بھیجا گیا، تو وہ شخص، وہ اسمبلی کے اندر جانے والا شخص جسے عوام نے ووٹ نہیں دیا، جو فارم 47 کی وجہ سے اسمبلی میں پہنچا، وہ عوام کی خدمت کرے گا یا فارم 47 بنانے والوں کی خدمت کرے گا؟ اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ثبوت ہے اس بات کا. فیصل واؤڈا کس جماعت کا کارکن ہے؟ کس جماعت کا ممبر ہے؟ کس جماعت کا؟ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا ممبر ہے، اور اس کے گھر جا کر متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں نے پروپوزر اور سیکنڈر کے فارم پہ دستخط کیے. کس کے حکم پہ؟ اب متحدہ قومی موومنٹ صرف ان لوگوں کی جماعت ہے جنہوں نے فارم 47 بنایا تھا، اور وہ انہی کی خدمت کرے گی جنہوں نے فارم 47 بنایا تھا. وہ عوام کی جماعت نہیں ہے. متحدہ قومی موومنٹ ختم. زرداری کو چور کہا تھا. زرداری کو کہا تھا کہ ہم اس سے پہلے حساب لیں گے اتنے سال کا بجٹ جو کہا گیا. اس کراچی کے لوگ، ان کے ساتھ ظلم، ہم حساب لیں گے. تم حساب کیا مانگتے؟ تم نے جا کے صدارتی انتخابات میں پھر زرداری کو ووٹ ڈالا. کس کے کہنے پہ ووٹ ڈالا؟ جن لوگوں نے اس فارم 47 کے ذریعے پورے پاکستان کے اندر اپنے لوگ بٹھائے تھے، انہی کی مرضی سے صدر آیا نا، انہی کی مرضی سے جا کے پھر ووٹ ڈالے. تو جو بات میں نے کہی اس کے اندر کہیں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی مطلب اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہے. یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اتنے مرحلوں سے گزر کے آنے والی آخری متحدہ قومی موومنٹ کو بھی فیصلہ کرنے والی قوتوں نے اس کے ضمیر خرید کے فارم 47 بنانے کے بعد اس متحدہ قومی موومنٹ کے تابوت میں بھی آخری کیل ٹھوکی. اب متحدہ کا کوئی وجود نہیں. ہم یا کوئی بھی شخص ان سے امیدیں وابستہ کرنے کی بجائے اپنی فیوچر کے بارے میں خود فیصلہ کرنا شروع کرے. عمران دشمن تھا، عمران نے غلط کیا تھا، سیاسی قوتوں کو نمٹنا چاہیے تھا، لیکن سیاسی قوتوں نے کس کو آگے کیا؟ پنجاب نے کس کو آگے کیا؟ آج اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ٹیکس دیا ہے، میرے شہر کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو جواز یہ پیش کیا جائے گا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کرپٹ ہے، وہ اس لیے یہاں کراچی میں پیسہ نہیں لگاتی. وفاقی گورنمنٹ کون سی پاکیزہ ہے؟ اس پر بھی آپ نے چوری کے الزام لگائے تھے. یہ شہباز شریف کے اوپر بھی آپ نے چوری کے الزام لگائے تھے. زرداری کو بھی آپ نے 10% کہا تھا. پیپلز پارٹی کو آپ نے کہا کرپٹ ہے. نواز شریف کو آپ نے کہا کرپٹ ہے. بات یہ ہے کہ فارم 47 میں نے نہیں بنائے تھے، دنیا جانتی ہے فارم 47 کس نے بنائے تھے. تو اگر آج چور اقتدار میں ہے تو کون جواب دے گا کہ کون لایا ان کو اقتدار میں؟ عوام نہیں لائی. فارم 47 بنانے والوں نے ان کو اقتدار کے اندر لا کے دوبارہ سے بٹھایا.
تو اگر وہ چور اگر آج اقتدار میں بیٹھے ہیں تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، اس کی ذمہ دار میری قوم نہیں ہے، عوام نہیں ہے، کیونکہ عوام نے چوروں کو ووٹ نہیں دیا۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کے الیکٹرک کو اس کی اپنی زبان میں سمجھانا پڑا تو اس کی زبان میں سمجھائیں گے، اور عوام اس بات پر بھی راضی ہے کہ اگر حکومت نے سرپرستی بند نہیں کی تو اس شہر میں اگر ہڑتال کی کال دینی پڑی تو ہم ہڑتال کی کال دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس شہر میں کے الیکٹرک کی بدماشی سے کون متاثر نہیں ہے؟ کے الیکٹرک باقاعدہ اس شہر کے اندر، میری کے الیکٹرک کے بارے میں پوری تحقیقات کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی کہ کے الیکٹرک کی سپوز کیجئے، فرض کر لیجئے، ٹوٹل کیپیسٹی، ٹوٹل اس کی صلاحیت جو بجلی پیدا کرنے کی ہے، سپوز کیجئے 5000 میگا واٹ، 15000 میگا واٹ کے بل جاری کرتی ہے، 10,000 یعنی 3 گنا، یعنی جتنی بجلی وہ پیدا کرتی ہے اگر وہ 100% بھی بیچے تو 100% بھی وہ جتنی ہے اتنی بیچے گی، 3 گنا بجلی کے بل جاری کرتی ہے۔ اس کے بعد خسارے کا دعویٰ کر کے وہ پھر آپ کے اوپر ایکسٹرا بلنگ کرتی ہے، آپ کے ساتھ وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر پچھلے مہینوں کے بل ہیں اس کے اوپر آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کرتی ہے۔ یہ تمام ظلم و زیادتی کے باوجود لوڈ شیڈنگ سے ہمارے بچے بلک رہے ہوتے ہیں، گرمی کے اندر ہمارے گھر کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، بچوں کی تعلیم تباہ ہو رہی ہوتی ہے، پڑھ نہیں سکتے۔ اس شہر کے اندر کے الیکٹرک کے متبادل کوئی مقابلے کے اوپر کمپنی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کے الیکٹرک کے سامنے، کے الیکٹرک کے مقابلے پر ہمیں اس شہر کے اندر یقین دلایا جائے کہ کوئی بھی کمپنی کے الیکٹرک کے مقابلے پر کام کر سکتی ہے، تاکہ کے الیکٹرک کی جو منوپولی ہے، جو اس کی اجارہ داری ہے، وہ ختم ہو۔ دوسری بات، کراچی میں کے الیکٹرک کی غنڈہ گردی کو کنٹرول کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ کراچی کے اندر کے الیکٹرک کی غنڈہ گردی کو کنٹرول کرنا اس معصوم عوام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس شہر کے اندر اس غنڈہ گردی کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اگر حکومت اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتی اور حکومت کے الیکٹرک کی سرپرستی کرتی رہتی ہے تو میں آج آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ مہاجر عوام کے اس ظلم، مہاجر عوام کے خلاف ہونے والے ظلم پر نہ مہاجر قومی موومنٹ خاموش رہ سکتی ہے، نہ مہاجر عوام خاموش رہ سکتے ہیں۔ ہم صرف پلے کارڈ لے کر احتجاج نہیں کریں گے، ہم صرف پلے کارڈ لے کر احتجاج نہیں کریں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس شہر میں ابھی ہڑتال نہیں ہو سکتی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر کو ہم نے تقسیم کر دیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اس شہر کے اندر اپنی مرضی کی قیادت مسلط کر دی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس شہر کو تقسیم کر دیا، اب اس شہر کے اندر ہمارا کنٹرول، اب اس شہر میں ہڑتال نہیں ہو سکتی۔ یہ شہر آج بھی اس قابل ہے کہ اگر وہ ہڑتال کی کال دے گا تو یہ شہر پورا کا پورا شہر بند ہوگا، اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر کے الیکٹرک کی غنڈہ گردی ختم نہیں ہوئی، اگر کے الیکٹرک کی حکومت اسی طرح سرپرستی کرتی رہی، اسی طرح ایکسٹرا بلنگ ہوتی رہی، اسی طرح لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی، اسی طرح لوگوں کے ناجائز جو آ کے کنیکشن کاٹ کے چلے جاتے ہیں، یہ غنڈہ گردی اگر کے الیکٹرک نے بند نہیں کی تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کے الیکٹرک کو اس کی اپنی زبان میں سمجھانا پڑا تو اس کی زبان میں سمجھائیں گے، اور عوام اس بات پر بھی راضی ہے کہ اگر حکومت نے سرپرستی بند نہیں کی تو اس شہر میں اگر ہڑتال کی کال دینی پڑی تو ہم ہڑتال کی کال دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس شہر میں جگہ جگہ ہائیڈرنٹس ہیں پانی کے، یہ وہی لائنیں تو ہیں جو آپ کے علاقے میں آ رہی ہیں۔ جب آپ کے علاقے کی ان لائنوں سے بڑے بڑے پانی کے ٹینکرز 5-5 منٹ میں بھرتے ہیں تو کتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ یہ آپ ہی کی لائنوں کا پانی، آپ کی لائنوں میں سے جو آپ کے علاقوں میں آ رہی ہیں ان میں سے پانی چوری کر کے پھر آپ کے علاقوں میں واٹر ٹینکر بیچے جاتے ہیں۔ یہ مافیا ہے، یہ شہر سے باہر سے آنے والے لوگوں کو نوازنے کے لیے
ایک مافیا ہے جو اس شہر کے اوپر واٹر ٹینکر کا کاروبار کرتی ہے. ہزاروں ٹینکر اس وقت شہر کے اندر کام کرتے ہیں. کروڑوں اربوں روپے کا اس وقت کام ہو چکا ہے اس پانی کے اوپر. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر تمام ہائیڈرنٹس کراچی کے بند کیے جائیں اور کراچی کی ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گھر کے اندر پانی کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے. اور اگر میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں پر جو بدامنی ہے، جو اس شہر کے اندر قتل و غارت گری ہے، جو اس شہر کے اندر لوٹ مار ہے، جو اس شہر کے اندر اقربا پروری ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر قانون نافذ کرنے والے لوگ، یہاں پر امن و امان کے ذمہ دار لوگ، وہ سب باہر سے آئے ہوئے. جب ان کے گاؤں اور ان کے چک سے، ان کے گوٹ سے لوگ یہاں پر آ کر اس شہر میں جگہوں پر قبضے کرتے ہیں، ٹھیلے لگاتے ہیں، کیبن لگاتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، تو اپنے علاقے کی بنیاد پر، اپنے گوٹ اور اپنے چک کی بنیاد کے اوپر انہیں سپورٹ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ شہر کا نظام برباد ہو کے رہ گیا. یہ شہر پورے پاکستان کو پالتا ہے اور یہ شہر آئندہ 100 سال تک پورے پاکستان کو پالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس شہر کے اوپر یہاں کے مقامی لوگوں کا کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ وہ اس شہر کو پرامن بنا سکیں، اس شہر کے اندر امن قائم کر سکیں، اس شہر میں قانون نافذ کر سکیں. میرا مطالبہ یہ ہے حکومت سے کہ حکومت فوری طور پر یہاں کے مقامی لوگوں کو پولیس میں بھرتی کرے اور بتدریج ان لوگوں کو جنہیں لاڑکانہ اور دادو میں آپ نے اپوائنٹ کر کے یہاں کراچی شہر اپنایا، یہاں سے ان کو واپس بھیجا جائے. یہاں کے مقامی لوگوں کو پولیس میں بھرتی کریں گے تو اس شہر کا امن قائم ہوگا. یہاں کے مقامی لوگ اپنے شہر کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہاں لوٹنے کے لیے جو لوگ باہر سے آئے، ہم نے تو یہ تک سنا اور یہ تک آرڈر نکل چکے تھے کہ جو لوگ کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ڈکیتیوں میں ملوث تھے، جو لوگ اغوا میں ملوث تھے، ان جرائم پیشہ لوگوں کو، ان ڈاکوؤں کو کراچی میں ٹرانسفر کیا جائے. یہ شہر لاوارث شہر نہیں ہے. یہ شہر میرے بزرگوں نے سنوارا تھا. یہ شہر، اس کے وارث ہم ہیں. ہم اس شہر کو تباہ نہیں ہونے دیں گے. اس شہر کو بچانے کے لیے ہم سب کو محنت کرنی چاہیے. لیکن میں آپ لوگوں کے توسط سے چند مطالبات حکومت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور مجھے اس میں آپ کی تائید چاہیے. دیکھیے، جو پرائیویٹ بورڈز بنے ہوئے ہیں، ضیاء الدین بورڈ یہ ہاں، ایک ضیاء الدین بورڈ ہے، ایک آخان بورڈ ہے، ایک فیڈرل بورڈ ہے. یہ وہ بورڈ ہیں جو پرائیویٹ ہے. فیڈرل بورڈ پرائیویٹ نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایک مخصوص ادارے کا ہے. لیکن آخان بورڈ ہے، ضیاء الدین بورڈ ہے. مجھے تو یہاں تک اطلاعات ہیں کہ یہ لوگ باقاعدہ پیسے دیتے ہیں اور رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے لوگ گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے باقاعدہ مارکس ختم کیے جاتے ہیں. ان کو باقاعدہ جان بوجھ کر، دانستہ طور پر ان کو کسی نہ کسی پیپر میں ایک آدھ نمبر سے پیپر اس کا فیل کر کے اس کو سپلی کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے. رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا، وہ انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا. باقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ اور جو آپ کا میٹرک بورڈ ہے وہ آپ کا رزلٹ کم سے کم بنائے سرکاری اسکولوں کا. سرکاری اسکول ویسے ہی تباہ ہو گئے. 1992 سے لے کر آج تک کوئی نیا کالج پورے کراچی کے اندر قائم نہیں ہوا. ان سارے حالات کے اندر جب آپ کا بورڈ وہ بھی متعصب ہو، وہ بھی دانستہ طور پر کراچی کے بچے اور بچیوں کو تعلیم سے دور رکھنے کے لیے، ان کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لیے ان کو سپلیمنٹری کے اوپر مجبور کر دے، ان کے مارکس کاٹ کے ان کی پرسنٹیج کو ختم کر دے، برباد کر دے تاکہ میڈیکل اور انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن نہ لے سکیں، تو ظلم ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت یہ پرائیویٹ بورڈز ختم کرے اور پورے کراچی کے تمام طلبہ ایک ہی بورڈ سے ایگزام دیں. یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر میڈیکل اور انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لے. اس کراچی کے غریب اور مڈل کلاس کے لوگوں کا استحصال نہیں ہونا چاہیے. کیا میرے اس مطالبے کی آپ حمایت کرتے ہیں کہ کراچی میں ایک بورڈ ہونا چاہیے؟ میں واقعی گرمی اور موسم کی بھی ہے، اور پھر میں کہوں گا کہ
یہ نظریے کی بھی گرمی ہے. تو آج تو صرف اتنا ثابت کرنا بھی بہت ہے نا کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آفاق کو ایسے کر دیا اور ویسے کر دیا اور ہم نے سیاست کے قابل نہیں چھوڑا اور ہم نے مہاجر نام ختم کر دیا، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آفاق یقیناً کمزور ہے. آفاق اس کا گلا دبا کے مار بھی سکتے ہو تم، تو مطلب اس بات پہ قدرت تمہیں حاصل ہے کہ تم کسی کو اسرائیل علیہ السلام بن کے تم کسی کی زندگی ختم کر سکتے ہو، لیکن نظریہ ختم نہیں کر سکتے. تو ایک بات کہنا ہے کہ اچھا میں بہت بدتمیز آدمی ہوں، اسے شعر کبھی یاد نہیں ہوتا، لکھنے کے باوجود یاد نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ اچھا لگتا ہے تو میں اس کو لکھ لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں یاد کرنے کی، لیکن کبھی مجھے شعر یاد نہیں آتا. ایک مرتبہ میں نے شعر پڑھ بھی لیا تھا تو وہ بھی اٹک اٹک کے میں نے پڑھا تھا. شعر اس طرح کا ہے کہ واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے، واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے، سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے. میں آج دوبارہ پڑھتا ہوں. واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے، سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے. ببول کس کو کہتے ہیں؟ ببول کے درخت میں، ببول کے اس میں پتے نہیں ہوتے، صرف کانٹے ہوتے ہیں. تو اس سے سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں. پھر آگے وہ شعر جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے جو میں کر رہا ہوں اس پہ صحیح جا رہا ہے، تو میں نے اس کو لکھ لیا تھا کہ میں آج تک سفر میں ہوں، کہ میں آج تک سفر میں ہوں اس اعتماد پر کہ ابھریں گی منزلیں میرے قدموں کی دھول سے. واقف نہیں جو لوگ، واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے، واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے، سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے. میں آج تک سفر میں ہوں اس اعتماد پر ابھریں گی منزلیں میرے قدموں کی دھول سے. میں اکیلا نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، تم بھی میرے ساتھ سفر میں شریک ہو، اور تمہارے قدموں کی دھول سے بھی منزلیں ہی ابھریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تم سب، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے، تم خوش رہو، تم یہ ثابت کرتے رہو کہ مہاجر قوم غیرت مند قوم ہے، اس کی رگوں میں غلاموں کا نہیں آزاد اور حاکموں کا خون ہے. اللہ حافظ.